بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں الاؤ، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میری کنپٹیاں شائیں شائیں کرنے لگیں، سب کچھ گڈ مڈ ہونے لگا۔ بظاہر میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، بول رہی تھی، لیکن حقیقتاً میری تمام حسیات کو موت آ چکی تھی۔ کلیجہ خون ہو رہا تھا، زبان کا ذائقہ بدل چکا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی نظروں سے آصف کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی ہو رہی تھی۔ آج تک اس کی آنکھیں میں نے اس طرح نہیں دیکھی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، اس کی اینک کے شیشے دھندلا گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے پتلون کی جیب سے رومال نکالا، اس سے اپنی اینک کے شیشے اور گیلی آنکھیں پونچھیں اور رومال میری طرف بڑھا دیا۔ آنسوؤں کا ذائقہ تو کچھ خاص نہ ہوگا، لیکن آنسو مرتے نہیں، یہ منجمد ہو کر انسان کے اندر ہمیشہ جمے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک رومال سے تمہارے آنسو پونچھے تھے، تم یہ رومال رکھ لو جس طرح وہ رومال میں نے رکھ لیا ہے۔ محبت بڑی عجیب شے ہے، یہ اچھے بھلے سنجیدہ اور سمجھدار بندے کو بسا اوقات بچہ بنا دیتی ہے۔ نجمہ، میں آج خود کو تمہارے سامنے بچہ محسوس کر رہا ہوں۔ آج تک میں تمہاری انگلی تھام کر تمہیں چلاتا آیا ہوں، آج تم تھوڑی دیر کے لیے آصف بن جاؤ۔ اس نے کسی گہرے کنویں میں بیٹھ کر مجھے مخاطب کیا۔ میرا جی تو یہی چاہتا تھا کہ دھاڑیں مار مار روؤں، اتنی سینہ کو بھی کروں کہ کلیجہ شک ہو جائے، اپنے آنسوؤں میں ساری کائنات کو بسا لوں، لیکن کسی نے میرے اندر بیٹھ کر مجھے مخاطب کیا۔ یہ خود غرضی ہے نجمہ، تیرا محبوب بڑا آدمی بننے باہر جا رہا ہے۔ قسمت نے اسے زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ اس کی محنتوں کے درخت پر بڑی لمبی تپسیا کے بعد ثمر لگا ہے۔ اب کیا تم بزدلوں کی طرح اس کے سامنے رو کر اس کے ارادوں کو متزلزل کرنا چاہتی ہو؟ تم کیا یہ چاہتی ہو کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہ جائے، یا اگر بادل ناخواستہ جائے بھی تو ایک پھانس اس کے سینے میں اٹکی رہے، اس کا دھیان تعلیم سے ہٹ کر تمہاری طرف لگا رہے؟ نہیں نہیں، یہ خود غرضی ہوگی، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اس کے ساتھ۔ پگلی سنبھل جا، آنسوؤں کا گھلا گھونٹ دے، سینے سے اٹھتی ہوک کو سینے میں ہی دفن کر لے، قربانی دے ذبح ہو جا، اپنے ارمانوں کو، اپنی تمناؤں کو محبت کی بھینٹ چڑھا دے۔ مسکرا کر دیکھ اس کی طرف، اس کا حوصلہ بڑھا، اور میں مسکرا دی۔ آنسوؤں سے بھیگی اس مسکراہٹ نے آصف کو بھی رلا دیا۔ اس نے آج پہلی مرتبہ بے اختیار مجھے آگے بڑھ کر سینے سے چمٹا لیا۔ نجمہ، میں تمہیں اپنی دھڑکنوں میں، اپنے سانسوں میں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں جلد ہی لوٹ آؤں گا، 2 سال ہی کی تو بات ہے۔ تم میڈیکل میں پڑھ رہی ہوگی اور میں انجینئر بن کر لوٹوں گا۔ کیسا شاندار لگے گا وہ سب کچھ، یہ تصور ہی کتنا خوشگوار ہے نجمہ۔ اس نے میرے کانپتے وجود کو بڑی آہستگی سے تھپ تھپا کر خود سے الگ کیا، اور ہم ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ میرے FSC کے امتحانات میں صرف 2 ماہ باقی رہ گئے تھے۔ ساری رات میں اپنا تکیہ آنسوؤں سے بھگوتی رہی۔ فرزانہ بھی تو یہاں سے جا رہی تھی، کوئی بھی تو ڈھکوسلا باقی نہیں بچا تھا میرے لیے۔ کیسی کرمو جلی تھی میں، کیسے بھاگ تھے میرے، یوں بھی کوئی لٹتا ہے جیسی میں بیچ راستے کے لٹی تھی۔ صبح میں کالج گئی تو کلاس روم کے باہر ہی تبتی لاماؤں کی شکل والا انسٹرکٹر لڑکیوں کے گھیرے میں کھڑا تھا۔ مس نجمہ، اس نے دیکھتے ہی خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پکارا، کل آپ بلیک بیلٹ کے لیے فائٹ لڑ رہی ہیں؟ سر، میں نے ٹوٹتے ہوئے اسے مخاطب کیا، میں معافی چاہتی ہوں، اب میں کورس اٹینڈ نہ کر سکوں گی۔ پاگل ہو گئی ہے ڈیئر، فرخندہ نے مجھے قریباً جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے آہستگی سے اپنی سہیلی کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور اپنے کلاس روم میں داخل ہو گئی، جہاں اردو کی مسز خان
بڑی سوز مندی سے غالب کا یہ شعر سنا رہی تھیں۔ دیتا نہ اگر دل تمہیں لیتا کوئی دن چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں اور۔ کالج میں 2-3 پیریڈ بعد ہی میں اٹھ کر گھر چلی آئی۔ 5ویں روز آصف کی روانگی تھی۔ اگلے روز وہ مجھے ملنے آیا۔ ہم شام گئے تک ایک دوسرے کو طفل تسلیاں دیتے رہے، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ مجھے ضروری کاغذات کی تیاری کے لیے اسلام آباد جانا ہے، وہیں سے میری فلائٹ بھی ہے۔ ہمیں اب رخصت ہونا ہے نجمہ۔ اس کی آواز بڑی گھمبیر تھی۔ میں نے اپنی زخمی نظریں اٹھائیں، اس کے سراپے کو جی بھر کے دیکھا۔ جانے اب کے بچھڑے پھر کب ملے؟ یہ غنیمت لمحے بڑے جاں گسل تھے۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں اس کے سینے سے جا لگی۔ اس روز زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ آصف نے اپنے تپتے ہونٹ میری پلکوں پر رکھ دیے۔ میں یہ روشنی اپنے ساتھ لے جاؤں گا نجمہ۔ وہ آج دوسری طرح کا مرد نظر آ رہا تھا۔ دم رخصت وہ مجھے رکشے میں گھر تک چھوڑنے آیا، پھر ہاتھ ہلاتا رخصت ہو گیا۔ میں شکستہ دل، نڈھال وجود، لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی، جہاں فرزانہ اور اس کی دوسری بہن میرا انتظار کر رہی تھیں۔ پرانے محلے سے رخصتی کے وقت اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، اس پر آخری وقت تک عمل پیرا رہی۔ باجی، آپ کو علم تو ہو ہی گیا ہوگا، اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے یہی جانا تھا کہ میرے آنسو اب خشک ہو چکے ہیں، لیکن وہ سوتے پھر پھوٹ نکلے۔ میں اس سے لپٹی آنسو بہاتی رہی۔ اب بہت یاد آئیں گی باجی، میں آپ کو روزانہ خط لکھا کروں گی۔ اللہ وہ دن جلد لائے باجی جب آپ دلہن بن کر ہمارے ہاں آ جائیں، اس نے رندھے ہوئے گلے سے کہا۔ مجھے حوصلہ مند رہنے کی تلقین کر کے دونوں بہنیں بھی رخصت ہو گئیں۔ یہ بڑا جان لیوا صدمہ تھا۔ پہلے پہل تو خود مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اس حادثے سے سنبھل پاؤں گی، لیکن آہستہ آہستہ حواس بحال ہونے لگے۔ فرزانہ نے جاتے ہی خط لکھا تھا، پھر آصف کا وہ خط آ گیا جو اس نے اسلام آباد سے رخصتی کے وقت لکھا تھا۔ اس کے بعد وہ جس ایئرپورٹ پر رکا مجھے خط لکھتا گیا۔ اس نے ہر خط میں اپنی محبت کی شدت کا یقین دلایا تھا، مجھے نارمل رہنے کی استدعا کی تھی، اور کہا تھا کہ یہ سب کچھ بھول کر ساری توجہ امتحانات پر دوں، کیونکہ FSC کے رزلٹ پر ہی سارے کیریئر کا دار و مدار تھا۔ والدہ نے اپنے لچھن تو نہ بدلے، میں نے البتہ درگزر کی پالیسی اپنا لی اور اپنی آنکھیں ایک طرح سے بالکل ہی بند کر لیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد کسی کو میرے کمرے میں گھس کر کوئی حرکت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ امی نے تو ایک طرح سے میرا مقاطعہ کر رکھا تھا۔ مہینوں ہم ماں بیٹی میں بمشکل چند باتیں ہی ہو پاتی تھیں۔ عابدہ نے پہلے پہل تو میری بات مانی، لیکن جس بری طرح سے وہ والدہ کے رنگ میں رنگی جا چکی تھی، وہاں سے اس کی واپسی خاصی مشکل نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کا وہی پرانا معمول بن گیا۔ میاں جی نے اپنے اثر و رسوخ سے والد صاحب کو اس مقدمے سے بری کروا لیا تھا، لیکن ان کے محکمے نے دوبارہ انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر والد نے ایک الگ مقدمہ اپنے محکمے کے نام دائر کر رکھا تھا۔ اس دوران ایک پرائیویٹ فرم ان کے ہتھے چڑھ گئی، جہاں پر چند روز بعد ہی ان کے جوہر کھلنے لگے۔ انہوں نے اپنے کہنے کے مطابق واقعی دھو ڈالے تھے۔ رخصت بہاریں لوٹ آئیں۔ امی کو دن رات جوان رہنے کی فکر کھائے جاتی تھی۔ میاں جی کی آمد و رفت بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنی معتقد عورتوں کا ایک حلقہ یہاں میری ماں کی مدد سے بنا لیا تھا۔ یہ سب ذہنی فاحشائیں تھیں جو اپنی نسوانیت کا خون کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ امی کی شہرت اب یہاں بھی ہونے لگی تھی، اور محلے کے آوارہ منش نوجوانوں کی بہکی نظریں اب میرا طواف بھی کرنے لگی تھیں۔ اس برے وقت کے لیے میں نے مارشل آرٹس میں کچھ شد بدھ پیدا کی تھی۔ 2 ماہ میں 5 شریف زادے مجھ سے اچھی بھلی ٹھکائی کروا چکے تھے، جس کے بعد سے جہاں محلے کے لفنگے مجھ سے خوف زدہ رہنے لگے تھے، وہاں امی اور ابو کے دوستوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ نجمہ جوڈو کراٹے بھی جانتی ہے۔
شاید یہی وجہ تھی کہ کسی نے میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کی۔ میں بھی خود کو گھر سے الگ تھلگ کسی دوسری دنیا کی مخلوق جاننے لگی تھی۔ FSC کے امتحانات شروع ہو گئے۔ ابھی میرے آدھے پرچے ہی ہوئے تھے کہ ایک روز رات کے وقت تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، پولیس ابو کو گرفتار کرنے آئی ہے۔ عابدہ نے میرے کان میں سہمی سہمی سرگوشی کی۔ ہیں؟ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ ہم دونوں بہنیں ہی خوف سے لرزتی سہمی ہوئی برآمدے تک آئیں۔ ابو کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس مرتبہ معاملہ مختلف ہے۔ امی نے حسب روایت یہاں بھی اپنے غمز و ادا سے تھانے دار کو بہلانا چاہا، لیکن منہ کی کھائی۔ عقل کرمائی، کیا تیرا بھی ساتھ ہی جانے کا پروگرام ہے؟ نوجوان ASI نے، جس کا فراخ اور چمکدار ماں تھا، اس کے اصلی اور حلالی ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا، امی کو ڈانٹ پلائی۔ میں نمٹ لوں گی تم سب سے۔ امی اپنی اوقات پر اتر آئیں۔ اس کی اس بات کا جواب ایک خجستہ صورت حوالدار نے پولیس کی مصفہ اور مسجع زبان میں ایسا دیا کہ پھر امی کو بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ گھر کا خیال رکھنا، میں ذرا میاں کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے ہمیں متنبہ کیا اور اس کے فوراً ہی بعد گھر سے نکل گئیں۔ پولیس کی زبانی علم ہوا کہ جس کمپنی میں والد صاحب کام کرتے تھے، وہاں کا ایک آدمی کسی دوسرے شہر میں چوری کا مال بیچتے ہوئے گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ شخص ابو کا کارندہ تھا۔ اس نے پولیس کا ایک جوتا کھائے بغیر سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور اب ابو کو چوری اور غبن کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ الزامات کی نوعیت خاصی سخت تھی اور بچ نکلنے کے امکانات بھی کم ہی نظر آ رہے تھے۔ ساری رات گھر میں ہم دونوں بہنیں اور ایک بوڑھا ملازم ڈرے سہمے اپنے اپنے کمروں میں دب کے رہے۔ مجھے افسوس تو بے حد ہوا، لیکن دکھ بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کب تک بکرے کی ماں خیر مناتی؟ ابو اور امی کا تو یہ ایمان بن چکا تھا کہ پیسے کے زور سے سب کو گرایا اور جھکایا جا سکتا ہے، لیکن آج انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ معاملہ اس کے الٹ بھی کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی امی اس خبیث میاں کے پاس اپنے جوہر آزمانے چلی گئی تھیں۔ الصبح جب مؤذن نے خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ سب کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو میں بے اختیار خدا کے حضور جھک گئی۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی کہ مولا، میرے والدین کو گناہوں کی اس دلدل سے باہر نکال لے، انہیں انسان اشرف المخلوقات بنا دے۔ شاید دعاؤں کے مستجاب ہونے کا بھی کوئی مخصوص وقت ہوتا ہوگا، اور مجھے کبھی ان خاص لمحات کا ادراک نصیب نہ ہوا۔ امی کی واپسی میاں جی کے ساتھ ہوئی۔ دونوں سیدھے ڈرائنگ روم میں جا گھسے۔ ہمارے لیے چائے بنا لاؤ، انہوں نے مجھے حکم دیا، جو میں نے حسب عادت عابدہ کو منتقل کر دیا۔ زہرا، دیکھ لیا ہم سے الگ رہ کر کام کرنے کا نتیجہ، اب بھگتنے دو اسے اکیلا۔ میاں کی آواز بلند ہوئی۔ میں کمرے کی کھڑکی سے کان لگائے کھڑی تھی۔ میاں جی، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، معاف کر دیں۔ ماں کی آواز سنائی دی۔ زہرا، تیری خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ میاں یاری لگانا ہی نہیں، نبھانا بھی جانتا ہے۔ ویسے میری ماں تو اسے رہنے دے 2-4 ماہ جیل میں، خام خواہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے۔ تجھے ہمارے ہوتے ہوئے آخر کس بات کی کمی ہے؟ اس کی مکروہ آواز میری سماعت پر آری چلانے لگی۔ میاں جی، سمجھا کرو، دنیا داری بھی آخر کسی چیز کا نام ہے۔ ماں کی آواز نے میرے کانوں میں زہر گھولا۔ مجھ میں مزید خباثت انگیز گفتگو سننے کی تاب باقی نہیں رہی تھی۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور اپنے بستر پر گر کر اپنی بدبختی کا ماتم کرنے لگی۔ آصف کی جدائی، والد کی گرفتاری، ماں کی بے راہ روی، ان سب باتوں نے مجھے توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ کتاب کھولتی تو لفظ گڈمڈ ہو کر رہ جاتے، ان کی شکلیں بگڑنے لگتی اور عجیب عجیب مکروہ چہرے اس میں سے جھانکنے لگتے۔ وسوسوں کے پھنکارتے ناگ اپنے پھن کاڑے میرے گردا گرد بیٹھ رہے۔ میں ہر روز ایک نئے کرب سے آشنائی حاصل کرنے لگی۔ ان حالات میں حوصلے اور امید کا پیغام فرزانہ اور آصف کے وہ 2-4 خطوط تھے جو بعد میں میرا سرمایہ حیات بنے۔ لیکن لفظوں کے سہارے، امیدوں کے آسرے پر زندگی نہیں گزرتی۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔
ہاتھ کی باندھی گانٹھیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں کہ یہ قانون فطرت ہے۔ المیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ گانٹھیں کوئی اور لگاتا ہے، لیکن انہیں کھولنے کا کشٹ کسی اور کا مقدر بن جاتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے میرے امتحانات بھی ختم ہو گئے تو وقت گزاری کا اور کوئی شغل باقی نہ رہا۔ اب میری تمام تر امیدیں اپنے رزلٹ سے وابستہ تھیں۔ ان سارے گورکھ دھندوں کے باوجود میرے پرچے بہت اچھے ہوئے تھے اور مجھے اپنی محنت اور خدا کی ذات سے کلی امید تھی کہ میرے نمبر بہت شاندار آئیں گے۔ اس دوران بظاہر میں گھر کے معاملات سے لا تعلق بنی رہی تھی، لیکن مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ابو لمبی جیل یاترا پر چلے گئے تھے۔ امی کے لچھن وہی تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اب ان کی سوشل سرگرمیاں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھیں۔ اس خبیث میاں کے کرتوت دیکھ کر میرا خون کھولتا تھا، لیکن میں بہت کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میری حالت ان مظلوم طوائف زادیوں جیسی تھی جن کے لیے فرار کی تمام راہیں بند ہو جاتی ہیں، جو بہت کچھ کر گزرنے کی ہمت رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتی۔ رزلٹ نکلنے سے ایک روز پہلے کا ذکر ہے۔ شاید امی اور عابدہ والد سے جیل ملاقات کرنے گئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میاں ایک رکشے سے اتر کر اندر آ رہا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں۔ میں نے برآمدے میں بیٹھے بیٹھے اسے بے رخی سے جواب دے کر واپس جانے کو کہا، لیکن اس نے یوں ظاہر کیا جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ اس نے احتیاطاً داخلے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں تو خود اس موقع کی منتظر تھی کہ کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور اس موذی کو کوئی سبق سکھاؤں۔ سنا نہیں؟ میں نے کہا، گھر کوئی نہیں۔ میں نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، ہم کوئی باہر کے تو نہیں ہیں، گھر والے ہیں۔ اس نے شاید نشہ کر رکھا تھا۔ وہ اب بالکل میرے نزدیک آ چکا تھا اور اس کے منہ سے اٹھتے شراب کے بھپکے مجھ تک پہنچنے لگے تھے، گویا یہاں پورا پروگرام بنا کر آیا تھا۔ اسے یقیناً علم ہوگا کہ گھر پر میں اکیلی ہوں۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوس جس طرح لپٹیں مارنے لگی تھی، اس کا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اس کی اتنی ہمت، یہ میں نے کبھی نہ سوچا۔ میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس مرتبہ مجھے خود اپنا لہجہ اجنبی لگ رہا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میاں جی کو شراب کے نشے میں سوائے میری جوانی کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے شاید ان باتوں کو بھی میری ادا جانا اور برآمدے میں پہنچ کر اپنی شہوت بھری آنکھوں سے گھورتے ہوئے میرا بازو پکڑ لیا۔ تمام بھولے ہوئے سبق مجھے یاد آ گئے۔ میں نے پاؤں میں پہنے سینڈل کی ایڑی اس زور سے اس کی پنڈلی پر ماری کہ وہ درد سے بلبلانے لگا اور جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری گھومتی ہوئی لات اس کی پسلی میں لگی اور وہ برآمدے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ 2 ضربوں نے ہی اس کا نشہ ہرن کر دیا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ یقیناً بہت غیر متوقع اور اچانک تھا۔ آنکھوں میں حیرت، تکلیف، غصے کے ملے جلے تاثرات لیے وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن میں اسے سنبھلنے کی مہلت ہی دینا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس سے اتنی شدید نفرت تھی کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری دونوں ٹانگوں میں بجلیاں بھر آئیں اور باری باری وہ میاں کی پسلیاں بجانے لگیں۔ دوسرے تیسرے وار ہی میں وہ برآمدے سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ خوف کے مارے اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ بیٹی بیٹی رک رک، کیا کر رہی ہو؟ اس نے گھگیاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ نکل جاؤ ورنہ تمہارا خون پی جاؤں گی، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، اور وہ اچھا جاتا ہوں کہتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ میاں کی پٹائی کرنے کے بعد میں خاصا روحانی سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ یوں لگا جیسے جسم کے بند کو مزہ آ رہا ہو۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے ٹیپ کا سوئچ آن کر دیا اور صوفے سے ٹیک لگا کر گانا سننے لگی۔ امی اور عابدہ کی آمد تھوڑی دیر بعد ہی ہو گئی۔ میاں جی تو نہیں آئے تھے ادھر؟ امی نے آتے ہی بے چینی سے دریافت کیا۔ آیا تھا، میں نے سکون سے جواب دیا۔ پھر؟ میں نے باہر نکال دیا۔ کیوں؟ امی دھاڑی۔ اس لیے امی کہ وہ کسی نیک ارادے سے یہاں نہیں آیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ تیرا خانہ خراب ہو، ان سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟
امی نے چیختے ہوئے کہا، صرف 2-4 ٹانگیں جمائی ہیں، زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کی اس میں ہمت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس طرح کہا جیسے میچ کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ اری نا خلف، کرمو جلی، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے میاں جی پر ہاتھ اٹھایا، تیرے ہاتھ نہ ٹوٹ گئے؟ اب تیرے باپ کو کون چھڑائے گا جیل سے؟ کون پالے گا تجھے؟ تیرے باپ کے مربوں سے پیسے آئیں گے کیا زندگی گزارنے کے لیے؟ انہوں نے مجھے بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ میں نے اٹھ کر ٹیپ کا سوئچ آف کر دیا۔ امی مجھے بدتمیزی پر آمادہ نہ کریں، میری طرف سے سارا گھر مر جائے، اگر کسی نے میری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی، خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ میرا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ عابدہ تو سہم کر رہ گئی۔ امی بولتے بولتے رک کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ انہیں شاید یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی مخاطب میں ہوں، نجمہ، ان کی بیٹی۔ تقریباً 1 منٹ تک میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں گھورتی رہی، پھر پاؤں پٹختی وہاں سے باہر آ گئی۔ امی کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ مجھ سے انہوں نے کبھی یہ توقع نہیں رکھی تھی کہ میں کسی قسم کی بےہودگی برداشت کروں گی یا کبھی ان کے نظریات کم از کم عابدہ ہی کی حد تک اپناؤں گی، لیکن اتنے جارحانہ رویے اور اس طرح کھل کر مقابلے پر اتر آنے کی توقع انہوں نے مجھ سے نہ کی تھی۔ میرا یہ روپ ان کے لیے شاید اجنبی نہ ہونے کے باوجود چونکا دینے والا تھا۔ ان کی دانست میں کچھ بھی ہو، آخر میری اوقات تھی ہی کیا؟ ایک کالج میں پڑھنے والی ماں باپ کی محتاج بے کس سی لڑکی جو زیادہ سے زیادہ زبانی کلامی باتوں سے دل کی بھڑاس نکال سکتی تھی۔ یہ کہ میں مردوں کی طرح ہاتھ پاؤں بھی چلا سکتی ہوں، ان کے لیے بالکل نئی اور انہونی بات تھی۔ حالانکہ میری اس سلسلے میں شہرت ان تک پہنچ بھی چکی تھی، لیکن انہوں نے شاید اس بات پر یقین ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ رات ہمارے گھر پر قیامت کی رات بن کر اتری۔ ممکن ہے کہ ابو کے گھر پر ہوتے ہوئے بات آگے بڑھتی، لیکن میری امی کے نزدیک اس مسئلے کا واحد حل سوائے خاموشی کے اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ صبح بے چینی سے میں نے اخبار میں اپنا رزلٹ دیکھا۔ میری اعلیٰ نمبروں سے 1 ڈویژن آئی تھی۔ سب سے پہلے میں نے بذریعہ ٹیلی فون آصف کو یہ خوشخبری امریکہ پہنچائی اور فوراً مقامی میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے درخواست دے دی۔ مجھے امید تھی کہ میرٹ لسٹ میں میرا نام آ جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہاں میرٹ کا معیار وہ نہیں جو بتایا اور دکھایا جاتا ہے۔ 1 ہفتے بعد جب میں اپنا رزلٹ دیکھنے گئی تو یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری کہ میں 6 نمبروں کی کمی سے میرٹ لسٹ میں آنے سے رہ گئی ہوں۔ یہ بڑا اندوہناک حادثہ تھا، بڑی جان لیوا خبر تھی میرے لیے۔ ساری ریاضتیں، سب محنتیں بیکار گئیں۔ 6 نمبروں سے میں زندگی کی لڑائی ہار گئی۔ تو یہ تھا میرا انعام۔ میری پاکیزگی، محنت، شرافت کا یہ ثمر ملا تھا مجھے کہ 6 نمبروں سے مجھے اعلیٰ تعلیم سے محروم کر دیا گیا تھا، کیونکہ کوٹے کی سیٹوں نے میرٹ بہت بڑھا دیا تھا۔ میری تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ خواب یوں بھی چکنا چور ہوتے ہیں یہ تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج سوچتی ہوں میری زندگی تباہ کرنے میں اس ظالم تعلیمی نظام کا کتنا زبردست عمل دخل ہے۔ اگر میرے شدید شوق اور پچھلے شاندار تعلیمی ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی پالیسیاں بنانے والے جھوٹے ناخدا مجھ پر رحم کر لیتے، میری آہوزاری پر کان دھر کر مجھے 6 نمبروں کی رعایت سے مشروط طور پر ہی صحیح میڈیکل میں داخلہ مل جاتا تو زندگی کبھی منفی راہیں اختیار نہ کرتی۔ شاید یہ 13 بختیاں میرا مقدر نہ بنتیں۔ کاش ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو کوٹا سسٹم کی بھینٹ نہ چڑھایا جاتا۔ میں نے کس کس کی منت نہیں کی، کس کس کو درخواست نہیں دی، کہاں کہاں اپنی بے بسی اور غربت کا واسطہ نہیں دیا، کون سے در پر جھولی نہیں پھیلائی میں نے۔ محکمہ تعلیم کے ہر بڑے افسر کی چوکھٹ پر آنسو بہائے، رو رو کر فریاد کی، بین السطور میں اپنے گھریلو حالات کا احساس دلایا، لیکن کوئی دل نہ پگھلا۔ میرے لیے کسی نے آنسو نہ بہایا، کسی کو میری حالت پر رحم نہ آیا۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، بی بی ہم مجبور ہیں، یہ قانونی معاملہ ہے، اس میں ہمارا گناہ نہیں۔ جب میں نے ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی جن کے نمبر مجھ سے کم تھے اور انہیں داخلہ مل گیا تھا تو کہا گیا وہ تو فلاں کے کوٹے میں ہے۔
زندگی سے میں نے چمکھی لڑائی لڑی اور ہار گئی۔ کوئی میرے کام نہ آیا، کسی پر میری آہ و فغاں نے اثر نہ کیا۔ کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ اگر فلاں کے کوٹے کی ایک سیٹ ختم کر کے کسی حقدار کو داخلہ دے دیا جاتا تو ایک زندگی تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ سوائے آصف کے اس دنیا میں اور کون تھا جو میرے دکھ درد کو محسوس کرتا؟ رزلٹ کے دوسرے ہی دن اس کا جوابی ٹیلی فون آیا۔ اس نے میری شاندار کامیابی پر مبارکباد دینے کے بعد لکھا تھا کہ ٹیلی فون کے ہفتے وہ فلاں فون نمبر پر جو اس کے ایک رشتہ دار کے گھر لگا ہوا تھا مجھ سے بات کرے گا۔ یہ فون نمبر ہمارے ساتھ والے گھر کا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا فون نمبر نہیں دیا تھا، اور جس گھر میں فون سننے آئی تھی وہ بہت شریف لوگ تھے، لیکن مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا کہیں امی کو علم نہ ہو جائے جس پر آصف نے مجھے یہ نمبر دیا تھا۔ یہ مبارکباد مجھے اس وقت ملی جب مقامی اور ملک کے دوسرے میڈیکل کالجز کی میرٹ لسٹ میں آنے سے رہ گئی تھی، اور جس روز میں آصف سے فون پر بات کرنے اس کے عزیز دوست کے گھر پہنچی، ارباب بست و کشاد کی طرف سے بھی مایوس ہو چکی تھی اور ناکام انسانوں کی طرح اب کسی معجزے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ میری حالت فی الوقت سزائے موت کے اس مجرم جیسی تھی جس کے بلیک وارنٹ سائن ہو چکے ہوں۔ تمام اپیلیں رد ہو چکی تھیں، رحم کی درخواستوں کو جواب مل گیا تھا۔ جو موت کے تختے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بھی اس بات کی امید رکھتا ہے کہ کوئی انہونی، کوئی معجزہ ابھی کسی بھی لمحے، کسی بھی پل رونما ہو کر اسے بچا لے گا، لیکن معجزے نہیں ہوتے، کوئی بچانے والا نہیں آتا، اور وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوپہر کے بعد فون کی گھنٹی بجی اور آپریٹر نے غیر ملکی کال کا مزدہ سنایا۔ اس کا دوست مجھے فون تھما کر خود باہر نکل گیا۔ ہیلو نجمہ، کیسی ہو؟ اس کی انبساط میں ڈوبی آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی میری سماعت کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آصف، میرے لفظ سسکیاں بن گئے۔ ارے بے وقوف، 5-7 منٹ کی مہلت نصیب ہوئی ہے، یہ گھڑیاں کیا رو کر بتانے کی ہوتی ہیں؟ اس نے بظاہر مذاق میں بات ٹالنا چاہی، لیکن اس کی دلی کیفیت کیا تھی اس کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتی تھی۔ مجھے کہیں داخلہ نہیں مل رہا، کہیں نہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ کیوں؟ میرٹ لسٹ میں آنے والوں کے نمبر مجھ سے زیادہ ہیں اور کوٹے کی سیٹیں اس سے بھی زیادہ۔ میں نے روحانسی ہو کر کہا، ارے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پھر تیاری کرو، اگلے سیشن میں داخلہ بھیجو۔ 6 ماہ ہی کا تو وقفہ ہے، اور 6 ماہ چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ اس نے گلا پھاڑ کر تسلی دی۔ آصف، مجھ سے نہیں ہوگا، بس اب میں ہار چکی ہوں۔ میرے آنسو تھے کہ بہے چلے آتے تھے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، بی اے کر لو، بی ایس سی کر لو، جیسی تمہاری مرضی۔ مجھے تم ہر صورت قبول ہو، لیکن خدا کے لیے رونا دھونا چھوڑ دو۔ اور ہاں، کوئی بیلٹ وغیرہ بھی ملی ہے یا بس یوں ہی؟ اس نے میرا موڈ بدلنے کے لیے مقدور بھر کوشش کی۔ ہزاروں میل کی دوری پر بھی اس نے اپنے فرض کو بھلایا نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ میری مسیحائی کر رہا تھا۔ اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر بھی وہ مجھے ہر حالت میں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اوہ آصف، کتنے عظیم تھے تم۔ آصف، میں میرے منہ سے لفظ بمشکل ہی نکل پائے تھے جب لائن کٹ گئی۔ ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ میں نے ٹوٹے بازو سے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ جیلر نے ملاقات کا وقت ختم ہونے کی منادی کر دی تھی اور موت کی راہ کے مسافر کی الوداعی ملاقات ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد فلک نے یوں کبھی اس سے ملنے نہ دیا۔ خوشیوں کے لمحات اپنا بستر سمیٹ کر رخصت ہو گئے۔ بس میرے مقدر کے حصے کی خوشیاں اتنی ہی تھیں۔ یہ بھی شاید کسی اور کا حصہ ہوگا جو کاتب تقدیر نے میری طرف نہ جانے کیوں منتقل کر دیا تھا۔ بھلا میں ان خوشیوں کے لائق ہی کب تھی؟ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ آصف کے دوست نے مجھے باہر نکلتے دیکھ کر مخاطب کیا۔ اس کے دوست بھی اس کی طرح اونچے آدرشوں کے مالک عظیم انسان تھے، اتنے عظیم شخص جن کی یہی خواہش رہتی تھی کہ ان کی ذات سے کسی کو کوئی سکھ تو حاصل ہو جائے۔ شکریہ بھیا، میں چلتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، بہن جی اس گھر کو اپنا ہی گھر جانیے۔ میں آصف کا کلاس فیلو ہوں، جب کبھی دل چاہے تشریف لائیے۔ اپنے دوست کے کسی بھی عزیز کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔
اس نے نظریں جھکائے جھکائے میری طرف دیکھے بغیر خطاب کیا۔ شکریہ بھائی، میں نے گھمبیر آواز میں کہا اور اس کی اگلی بات سنے بغیر تیزی سے باہر نکل آئی۔ مجھے یوں دکھائی پڑتا تھا کہ اگر یہاں تھوڑی دیر کے لیے اور رک گئی تو دم گھٹنے سے مر جاؤں گی۔ گھر پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی، بے دم سی ہو کر بستر پر گر پڑی۔ اس رات میں نے اپنا تکیہ اپنے آنسوؤں سے بار بار بھگویا۔ میں ایسے روئی جیسے ساون کا بادل ٹوٹ کر برسا کرتا ہے۔ شاید میرے بس میں اس کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں۔ گھر کے حالات اب آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔